علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے آج ہم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جب نام آتا ہے تو ہمارے دماغ میں ایک ہی بات آتی ہے کہ دنیاوی دولت، شہرت، عزت، اولاد، ہے نا۔ ہمارے دماغ میں یہی ساری باتیں آتی ہے کہ یہ نعمت ہے، یا تو ہمارے جسمانی اعضاء ہے، آنکھ، ناک، کان، زبان، ہم کو جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دیا ہے ہمارے جسمانی اعضاء سے، تو وہ بھی نعمتیں ہیں، وہ تو بے شک ہے، وہ نعمتوں میں شامل بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایک اصل نعمت کی طرف ہم کبھی غور ہی نہیں کرتے۔ دیکھیے سب سے بڑی نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ ہے کہ اس نے ہمیں مومن پیدا کیا۔ الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر۔ اور سب سے بڑا شکر اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے مومن پیدا کیا، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا شرف حاصل دیا۔ اللہ تعالیٰ تیرا کتنا شکر ادا کریں۔ اللہ کی اس نعمت پہ ہم لوگ کبھی بھی اس کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے کہ ایک تو مومن اللہ تعالیٰ نے اسلام میں ہمیں پیدا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا ہمیں شرف حاصل ہوا۔ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر۔ اس نعمت کے لیے تو ہمیں اسلام کی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا۔ اگر کبھی ہمیں زندگی کی نعمتیں نہ ملنے کا، ترقی نہ ملنے کا، شہرت، دولت، اولاد نہ ملنے کا غم ہو، بڑے سے بڑا دکھ ہو، کوئی بڑی بیماری، کوئی بڑی آفات، کوئی بڑی مصیبتیں بھی آ جائیں، کوئی بڑے ٹینشن ہمارے دماغ میں آئے اور کوئی راستہ نہیں دکھائی دے اور ہم اداس ہو جائے، تو ہمیں دکھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں سب سے پہلے ہمارے دکھوں میں سب سے پہلے یہ تسلی لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی مہربانی ہم پر یہ کیا ہے کہ اس نے مجھے اسلام کی حالت میں پیدا کیا۔ اس کے کلمے کو ہمارے دل میں اتار لینا چاہیے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کلمے پہ چلنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی اور سچے دل سے اس توحید پہ عمل کرنے کی، ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دیکھیے ساری چیزوں کے تمام طاقت کا غیب کو جاننے والا کوئی طاقت اگر ہے تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بس اس کلمے میں ایک توحید کا ہم کو عہد کرنا ہے کہ بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس پہ ہمیں ایمان رکھنا ہے، اور اس کلمے کی اتنی فضیلت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ اگر ہم اس کو سچے دل سے پڑھیں گے تو اس کا ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ہماری ساری مشکلات دور ہوگی، ہمارے سارے دعائیں قبول کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ نے غیب پر یقین کرنے کے لیے کہا ہے نا کہ غیب کو جاننے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے نا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ کیا بتایا ہے اللہ پاک نے، کیا فرمایا ہے کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور قائم کرتے ہیں نماز، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ غیب پر ایمان۔ دیکھیے ہم اللہ تعالیٰ کو تو نہیں دیکھتے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں دکھائی نہیں دیتا، ہاں، وہ اس پہ ایمان رکھنا کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ غیب پہ ایمان ہے نا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی ہم نے نہیں دیکھا، صحابہ نے ان کو دیکھا ہے، وہ ان پہ ایمان رکھتے تھے تو انہوں نے ان کو دیکھا تھا، ان کے مبارک چہرے کو، ان کی مبارک باتوں کو، ان کی مبارک ایکشن کو وہ لوگ دیکھ کے اس پہ عمل کرتے تھے۔ لیکن ہم کو تو انہیں بنا دیکھے ان کی حدیثوں پہ سن کے ان پہ عمل کرنا ہے نا، اللہ پہ ایمان رکھنا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دیکھیے ہم انسان ہیں نا، ہمیں کوئی چیز جلدی سمجھ میں نہیں آتی، کسی کو بہت جلدی سمجھ میں آتا ہے، کسی کو نہیں سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس لیے قرآن مجید میں بار بار ہر چیز کے ایگزامپلز دے کر ہم کو سمجھاتے ہیں، ہم کو بتاتے، تاکہ وہ ایگزامپل کے ذریعے ہم سمجھیں۔ اس سے ایگزامپل سے ہمیں کبھی وارننگ دی جاتی ہے، کبھی ہماری ہمت بڑھائی جاتی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کے بارے میں بہت جگہ پہ مثالیں دے کر بیان کیا ہے۔
سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پاکیزہ واد کی مثال کس طرح بیان فرمائی ہے؟ مثال ایک پاکیزہ درخت کی جس کی جڑ مضبوط ہے اور جس کی ٹہنیاں آسمان میں ہیں، جو اپنے پروردگار کے حکم سے اپنا پھل لاتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ ایک حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور کا ایک خوشہ لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ابراہیم کی اس آیت کو تلاوت فرمایا اور فرمایا کہ پاک درخت کھجور کا درخت ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ دیکھیے کھجور کے درخت کی ایک خاصیت ہے کہ وہ اس کے پھل ہر موسم میں آتے ہیں، وہ کبھی نہیں مرجھاتا، ٹھنڈی میں گرمی میں دن رات اس کے پھل اترتے ہی رہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مومن کے بارے میں بتایا ہے کہ مومن کبھی نہیں تھکتا، جب وہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، توحید پہ ایمان رکھتا ہے تو اس کی بھی اعمال جیسے کھجور کا درخت اونچائی تک جاتا ہے اور اس کی جڑیں زمین کی گہرائی تک پھیلی ہوئی ہے، اسی طرح مومن کے دل میں اس کی جڑیں پھیلی ہوئی ہے اور اس کا ایمان آسمان کی طرف اٹھتا ہے اور وہ اللہ کے اوپر یقین رکھے، اسے کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا، وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا، اس سوائے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اسی سے مدد مانگتا ہے۔ یہ مومن کی صفت ہے۔ دیکھیے ترمذی کی حدیث ہے کہ جب کوئی بندہ دل سے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کلمے کے لیے یقینی طور پر آسمان کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ کلمہ سیدھا آسمان تک پہنچ جاتا ہے، یعنی فوراً قبول ہو جاتا ہے، بشرط یہ کہ وہ کلمہ کہنے والا کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو، ہے نا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے کھجور کے درخت کی مثال دے کے ہمیں سمجھایا ہے، کیونکہ تم اگر کلمہ طیبہ پڑھتے جاؤ اور اللہ پہ یقین رکھو، اللہ اونچائیوں پہ تمہیں لے کے جائے گا اور تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا، تمہارا کلمہ سیدھا آسمان میں پہنچے گا۔ دیکھیے اور اس کی کتنی فضیلت بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر آسمان اور اس کے رہنے والے ساری زمینیں یہ سب ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو کلمہ طیبہ کا پلڑا جھک جائے گا۔ مطلب اگر ایک انسان کے بہت سارے گناہ ہیں، بہت سارے گناہ آسمان سے لے کے زمین تک کے اس کے گناہوں سے وہ ملوث ہیں، لیکن اگر اس نے سچے دل سے صدقے دل سے اس کلمے کو کہا ہے، اس کلمے کو اپنے دل میں بٹھایا ہے، اس کی ایک چٹھی ایک کاغذ کے ٹکڑے میں اگر لا الہ الا اللہ لکھ کے رکھ دیا جائے اور ایک طرف پورے آسمان اور زمین کے جتنے اس کے گناہ رکھ دیے جائے، تب بھی اللہ تعالیٰ میزان میں اس کلمے کو بھاری کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی ہم پر کتنی رحمت ہے، اس نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں کیا ہے، بس ہمیں ایمان مضبوط رکھنا ہے ہمارا۔ آمین۔ اس لیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کلمہ پاک کا ورد کرتے رہیے تاکہ موت کے وقت بھی ہماری زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کی زبان پہ یہ کلمہ سکرات کے وقت آ جائے اور اس نے اس کلمے پہ خاتمہ ہوا اس کا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کی خوشخبری رکھی ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر۔ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی خاتمہ بالخیر کرنا، اللہ ہمیں بھی کلمے پہ ایمان کے ساتھ موت دینا۔ اللہ ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں، ہم تجھ سے تیری محبت مانگتے ہیں۔ اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتی ہوں اور اس شخص کی محبت مانگتے ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں، اور مانگتے ہیں وہ عمل جو آپ کی محبت تک پہنچا دے۔ اے اللہ آپ اپنی محبت مجھے میری جان سے زیادہ، اہل و عیال سے زیادہ اور ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب کر دیجیے۔ آمین، آمین، ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کلمے پہ چلنے والا، ثابت قدم رہنے والا، اس پہ عمل کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔